اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باقٍ۔ گفتگو جاری تھی کہ سالک اللہ کے کیا موانعات ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ 4 سفر طے کر نہیں پاتا۔ ہم نے کہا کہ 3 سفر وہ ہیں جن کی انتہا ہے، لیکن ایک سفر کہ اسماء حسنہ کی سیر ہے، حق سے حق کی طرف سیر ہے، اس سفر کی کوئی انتہا نہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ سفر بڑا طولانی ہے، راستہ بہت ہی زیادہ دور ہے، یہ وہی اسماء حسنہ کی سیر ہے۔ سالک اللہ جب بھی قرآن کریم میں یا ایھا الناس پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا پڑھتا ہے یا اہل الکتاب پڑھتا ہے تو خدا کا پیغام اپنے لیے سنتا ہے، خدا کا پیغام اپنے لیے لیتا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ پہلے اپنے لیے لیتا ہے کہ خدا مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو نے انجام نہیں دیا، یا اس کام سے پرہیز کرو، یا تم تقوی میں بھی مزید تم نے اتنی ترقی نہیں کی، مزید بلند ہو جاؤ۔ ٹھیک، سالک اللہ کی توحید ان پیغامات سے مضبوط ہوتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی حدیث، اگر کوئی روایت ہمیں قرآن کی آیت سمجھاتی ہے، اگر حدیث نے قرآن کی آیت کو سمجھایا تو سمجھیں کہ ہمارے استاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہج البلاغہ نے ہمیں کوئی قرآن کی آیت کو سمجھایا تو ہمارے استاد امام علی علیہ السلام ہیں، امام علی علیہ السلام ہیں۔ بس ظاہری استاد سے ہم معنوی استاد تک پہنچیں، معنوی استاد تک پہنچیں، بس سالک اللہ کی توحید مضبوط ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سنتا ہے تو لبیک کہتا ہے، لبیک کہتا ہے، خدا کی آواز سنتا ہے، وہ غیبی آواز سنتا ہے، غیبی استاد سے تعلیم لیتا ہے۔ علم کی 2 اقسام ہیں، علم ظاہری ہے، علم غیبی اور معنوی ہے۔ ظاہری علم میں ظاہری استاد کی ضرورت ہے کہ، اور کبھی علم معنوی ہے کہ اس کے لیے سالک اللہ گمشدہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی روح کو کوئی پاک کرتا رہے، کوئی پاک کرتا رہے۔ بس ایک مسئلہ اخلاقی جو وہ قرآن سے یا روایات سے یا احادیث سے سمجھتا ہے، وہ مسئلہ اخلاقی اسے بیدار کرتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہوتی ہے۔ بس یہ مسئلہ اخلاقی جو قرآن اور روایات اور احادیث سے سمجھا، کس نے سمجھایا؟ غیبی استاد نے سمجھایا۔ یہ غیبی استاد امام ہو سکتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، خداوند عالم ہو سکتا ہے۔ بس یہ غیبی استاد نے اسے سمجھایا۔ بس بیداری ایک مسئلے سے اسے آتی ہے، یہ درس اخلاق اسے خدا یا ولی خدا دیتا ہے، ولی خدا دیتا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی مانند انسانوں کے درمیان مستور ہوتا ہے، ولی خدا لیلۃ القدر کی مانند ہے، انسانوں کے درمیان ہے یا مستور، لیکن مستور ہے۔ لیکن ان کا کلام، ولی خدا کا کلام تجلی کی صورت میں انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور اسے بیدار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کلام ائمہ علیہ السلام کو سن کے تجلی محسوس کرتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو کلام ائمہ علیہ السلام کا سمجھ نہیں آتا، ٹھیک۔ ظاہری دروس، ظاہری استاد اسے معنویت تک پہنچنے کے، معنوی استاد تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ قرآن کریم انسانوں کی انسانیت کا مفسر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ عاقل وہ ہے جو پائیدار ہو، دائمی موجود سے عاقل دل لگاتا ہے، جاہل وہ ہے جو ناپائیدار چیز سے دل لگائے۔ قرآن کریم نے کہا کہ توکل علی الحی الذی لا یموت، تم توکل کرو اس زندہ پر جو کبھی مرتا نہیں ہے۔ بس امام سے تعلق قائم کرنا، یعنی امام سے معرفت حاصل کرنا،
امام سے معرفت حاصل کرنا، عاقل ہونا، امام سے تعلق کو توڑنا یعنی جاہل ہونا، امام سے تعلق کو ختم کرنا، جدا ہونا امام سے۔ بس خداوند عالم نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو خدا کی جانب سے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بس ہمارا تعلق باقی سے ہو۔ جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا پتھروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے کاموں پر ہم تعجب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ان کاموں پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے مٹی سے کھیل رہے ہیں، خود کو گندا کر رہے ہیں۔ جب یہ بچے تھک جاتے ہیں تو پتھروں کو گلیوں میں رہا کر کے، اپنے کپڑوں کو صاف کر کے خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں، خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں، تھکاوٹ کے ساتھ گھر لوٹ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس کے بعد وہ گھروں میں جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی بچگانہ زندگی گزار رہے ہیں، بچگانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بچے بنے ہوئے ہیں، 80 سالہ 90 سالہ بچے، 40 سالہ بچے، بس بہت سارے لوگ بچے بنے ہوئے ہیں، اور فرشتے اور اولیاء اللہ ان پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ پستی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تھک جاتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کھیل نہیں پاتے تب وہ دنیا سے دل کم لگاتے ہیں، اگرچہ وہ باتیں دنیاوی کرتے ہیں لیکن دنیا سے یعنی ان کا تعلق جتنا جوانی اور بچپن میں تھا اس کا بڑھاپے میں جب تھک گئے ہیں تو اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک، بس سالک اللہ کبھی اپنا دن ضائع نہیں کرتا، کبھی اپنا دن ضائع نہیں کرتا، کبھی وہ مٹی سے نہیں کھیلتا۔ اس کا معنوی استاد ہے، اور معنوی استاد وہ کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کلام امام ہے۔ یہ کلام امام یعنی جو اسے سمجھ آتا ہے، یعنی امام اس کا استاد بنا ہے، امام نے اسے تعلیم دی، وہ امام کا شاگرد ہوا ہے یا رسول خدا کا وہ شاگرد ہوا ہے۔ اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان رسول خدا صلی اللہ غیبی استاد کو پائے اور غیبی استاد سے کے کلام کو سمجھ جائے، غیبی استاد کے کلام کو سمجھ جائے۔ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان وفات پا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا ہائے افسوس، کہ کاش یہ نوجوان راہ خدا میں قدم اٹھاتا، تکاثر میں نہ پڑتا بلکہ خیر کثیر کے ساتھ اپنی جان دیتا، خیر کثیر کے ساتھ زندگی گزارتا تو کیا خوب ہوتا۔ بس سالک اللہ تکاثر میں زندگی نہ گزارے بلکہ سالک اللہ خیر کثیر میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کے جس طرح ظاہری استاد ہیں، ظاہری استاد اسے معنوی استاد تک پہنچائیں، معنوی استاد یعنی رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام، بس وہ ان کے کلام کو سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، آگے سفر طے کرتا ہے۔ بس اہم ترین یہ چیز ہے کہ ہمارا تعلق معنوی استادوں سے بھی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔